الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان گرامی، اس سے قبل جمعہ میں آپ کے سامنے حلال مال کی فضیلت کو بیان فرمایا گیا اور اسی کے متعلق حرام مال سے بچنے پر آپ کو تلقین فرمائی گئی تھی اور وہ احادیث آپ کے سامنے بیان کی گئی، اور آپ نے اس بارے میں بھی سنا کہ جس شخص کا رزق پاک نہیں ہوتا، جس کی روزی میں گڑبڑی ہوا کرتی ہے، تو حدیث شریف میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 40 دن تک اس کا کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا. اور اس سے بڑھ کر کے ایک اور بات اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ آدمی کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے کہ اپنے منہ میں مٹی بھر لے، یہ ٹھیک ہے، اپنے منہ میں حرام مال کبھی نہ داخل کرے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. ایک جگہ ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، حضرت یوسف بن اسبات رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی جوان اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ اس کی غذا دیکھو کہ کیسے. جب کوئی عبادت گزار اپنی عبادت میں مشغول ہوتا ہے، جوان دن اور رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اب شیاطین میں کھلبلی مچتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اللہ کو راضی کر لے. تو شیطان اپنے چیلوں کو اکٹھا کرتا ہے، جمع کرتا ہے اور اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ یہ جو جوان عبادت کر رہا ہے اپنے رب کی، اس کی غذا دیکھو کہ کیسی. اور پھر چیلے دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں سے کما رہا ہے، کہاں سے کھا رہا ہے. وہ چیلے بتاتے ہیں کہ میاں صاحب، یہ جو عبادت کر رہا ہے جو شخص، اس کی غذا حرام ہے، یہ حرام مال کھاتا ہے. تو پھر شیطان کہتا ہے، جو ان میں سردار ہوتا ہے وہ شیطان کہتا ہے پھر ہمیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، یہ دن اور رات عبادت کرتا رہے گا، تھکتا رہے گا، اس کی کوئی عبادت اللہ کے یہاں قبول ہی نہیں ہوگی. آپ غور کریں کہ شیطان اتنا بڑا قابل ہے، وہ جانتا ہے کہ جب حرام مال یہ شخص کھا رہا ہے تو اس کی عبادت سے ہمیں کیا ٹینشن. یہ جتنی بھی تہجدیں پڑھے، جتنی بھی 5 وقت کی نمازیں پڑھے، دعائیں کرے، اس کی اگر غذا حرام ہے تو اللہ کے یہاں اس کا عمل قبول ہی نہیں ہوگا. ہمیں اس کو بہکانے کی کیا ضرورت کہ ہم اس کو عبادت سے روکیں. ہمیں بہکانے کی تو اس شخص کی ضرورت ہوا کرتی ہے جس کا رزق حلال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ عبادت کرتا ہے. اس کو لے کر ہمیں پریشانی ہوتی ہے کہ کہیں یہ اپنے اللہ کو راضی نہ کر دے. ہمیں ان سے کوئی دقت نہیں. جو لوگ حرام مال کھاتے ہیں ان سے ہمیں کوئی دقت نہیں، کتنی بھی عبادتیں اپنے رب کی کیوں نہ کر لے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہو سکتا. ان کی کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہو سکتی. آپ غور کریں کہ کتنی بڑی بات ہے، اور شیطان نے یہ بات جو کہہ دی کہ کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں، ان کی اللہ کے بارگاہ میں ان کی کوئی بھی عبادت قبول ہی نہیں ہوگی. اس سے بڑھ کر کے اور کیا ہونا چاہیے. ہمیشہ یاد رکھنا کہ دنیا کے تمام بندے آخرت میں عبادت کے معاملے میں تو کامیاب ہو جائیں گے. دنیا کے تمام لوگ آخرت کے معاملے میں ان کا حج بھی صحیح ہوگا، ان کا روزہ بھی صحیح ہوگا، ان کی زکوٰۃ بھی صحیح ہوگی، تمام عبادات ان کے صحیح ہوں گے. لیکن معاملات کے بارے میں اکثر اور زیادہ سے زیادہ لوگ معاملات کے معاملے میں پھنسیں گے. وہ دنیا کے اندر وہ چاہے تجارت کا مسئلہ ہو یا لین دین کا مسئلہ ہو، یہ مسئلہ لے کر قیامت کے دن تقریباً ہر شخص پھنسے گا.
عبادتیں تو صحیح ہوں گی کہ 5 وقت نمازیں پڑھ لی، ہاں ٹھیک، حج فرض تھا حج کر لیا، زکوٰۃ فرض تھی زکوٰۃ بھی ادا کر لی، سب کچھ کر لیا، لیکن جب معاملات کی باری آئے گی تو بڑے سے بڑے سفید پوش اور بڑے سے بڑے عالم، بڑے سے بڑے حاجی، بڑے سے بڑے نمازی معاملات کے بارے میں پھنسے رہیں گے کہ تمہارا رزق کیسا تھا اور تم نے اسے خرچ کیسے کیا تھا۔ تو اللہ کے ہاں یہ ایک بہت سخت موضوع ہے، اور اللہ کے ہاں اس کی بڑی سخت پکڑ ہے۔ جس شخص کا مال حلال ہوتا ہے، جس کی روزی پاک ہوتی ہے، اس کا عمل دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنا کرتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں جس چیز پر توجہ دینی چاہیے وہ اپنے مال پر توجہ دینی چاہیے کہ اللہ نہ کرے کہ ہمارے پاس حرام مال نہ جمع ہو۔ ورنہ حرام مال کی نحوست یہ ہوا کرتی ہے کہ دنیا کے اندر بظاہر تو ہمیں لگے گا کہ اس کی کثرت ہے، اور اس کی نحوست یہ ہوگی کہ ہماری نسلوں کے اندر بگاڑ آئے گا، پھر ہماری اولادیں وہ سیدھے راستے پر نہیں، جو اولادیں حرام سے پرورش پائی ہوں وہ ہدایت بہت مشکل سے پا سکتی، ان کو سیدھا راستہ بہت مشکل سے مل سکتا۔ وہ لوگ جو اپنی اولاد کو حلال روزی کھلاتے ہیں، اپنی اولاد کے ساتھ حلال مال پیش کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا وعدہ فرمایا۔ ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے صحابی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے آپ دعا فرما دیں کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں۔ مستجاب الدعوات کا مطلب ہے کہ میں جو بھی دعا اللہ کے بارگاہ میں مانگوں وہ دعا اللہ تعالیٰ ہماری قبول فرما لے۔ سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ درخواست کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، آپ ہمارے لیے دعا فرما دیں کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں۔ اب آپ غور کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بات ارشاد فرمائی کہ اے سعد، یعنی یہ وہ بات ہے کہ اگر یہ کام کر لو تو تم خود مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے، یعنی تمہاری ہر دعا اللہ کے یہاں قبول ہوگی۔ وہ کیا بات تھی؟ فرمایا یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، کہ اے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم اپنا رزق پاک کر لو، اپنی روزی تم پاک کر لو، تم خود اللہ کے ہاں مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ آپ غور کریں کہ روزی پاک ہونے پر کتنے بڑے انعامات کا وعدہ ہے۔ تو بندے کا اگر رزق حلال ہوتا ہے، اس کی روزی میں کھوٹ نہیں ہوا کرتا، تو پھر وہ بندہ اللہ کے بارگاہ میں جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرمایا کرتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑی بات، ایک جگہ تو حضرت عبداللہ بن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اربع اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک الدنیا، کہ اگر تیرے اندر 4 باتیں اگر موجود ہوں تو تجھے دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے ختم ہونے کا کوئی افسوس نہ ہونا چاہیے۔ اگر 4 باتیں کسی شخص کے اندر ہیں تو دنیا کے اندر مال ملے یا نہ ملے، ساری چیزیں اس کی ختم ہو جائیں، لیکن اگر 4 چیزیں اس کے اندر موجود ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص کبھی دنیا کے ختم ہونے پر، مال کے ختم ہونے پر کبھی افسوس نہ کرے۔ وہ 4 باتیں کون؟ فرمایا حفظ و امانہ، سب سے پہلی چیز کہ امانت کی حفاظت۔ کبھی بھی جب آپ کے سامنے کوئی چیز بطور امانت رکھی جائے اور آپ کو اس چیز پر امین بنایا جائے تو کبھی اس چیز کے اندر خیانت نہ کرنا۔ سب سے پہلی چیز امانت، اگر بندے کے اندر امانت داری ہے تو پھر اس شخص کے لیے کوئی افسوس نہیں کہ دنیا مل رہی ہے کہ دنیا جا رہی ہے۔ دوسری بات وصدق حدیث، اور بات کرنے میں سچائی۔ جو شخص بات کرنے میں سچائی رکھتا ہے، 4 کام میں نے بتائے، سب سے پہلا امانت کی حفاظت، دوسرا کام بات کرنے میں سچائی وحسن خلیقہ، اور تیسرا کام اچھے اخلاق وعفت فی طعمہ، اور چوتھا کام اپنے کھانے کے اندر حرام مال سے بچنا، حلال کو اختیار کرنا۔
یہ چار چیزیں جس کے اندر موجود ہوتی ہیں تو پھر اس شخص کے اندر اور اس شخص کے لیے دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس کے ختم ہو جانے کا کوئی افسوس نہ ہونا چاہیے۔ اور آج ہمارا حال اگر دیکھا جائے تو ہماری تجارت سے لے کر بازار تک اور ہر گلی ہر کوچے میں یہ حال ہو چکا ہے کہ آج مال کے معاملے میں ہم ذرہ برابر پرہیز نہیں کرتے۔ گویا کہ وہ دور آج آ چکا ہے مال کے معاملے میں بڑا سا بڑا نمازی، بڑا سا بڑا ایمان والا اور وہ شخص جو 5 وقت کا نمازی ہوا کرتا ہے لیکن معاملات کے بارے میں اس کا حساب ایسا ہوا کرتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن اس کی اتنی سخت پکڑ کریں گے کہ وہ افسوس کرے گا کہ دنیا کے اندر تو ہم نے نمازیں پڑھی تھی، دنیا کے اندر تو ہم نے عبادتیں کی تھی، لیکن ہمارے معاملات، ہمارا حساب کتاب، ہماری تجارت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے آج اللہ نے ہمیں یہ سزا دی ہے اور اللہ نے ہمارے سارے اعمال کو ضائع اور برباد کر دیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا، یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ من المال ام من الحلال ام من الحرام۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، وہ لوگوں سن لو، لوگوں کے پاس ایک ایسا دور آنے والا ہے، لوگوں کے درمیان ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ بندہ وہ مال لے گا، وہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس کے پاس جو مال آ رہا ہے یہ حرام سے آ رہا ہے یا حلال سے آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس کی نشاندہی کروائی تھی کہ لوگوں سن لو، لوگوں کے اندر وہ دور آئے گا اور دیکھے گی دنیا کہ لوگ مال کو لیں گے، بڑے سے بڑا نمازی، بڑے سے بڑا حاجی معاملات کے معاملے میں وہ پرواہ نہیں کرے گا کہ یہ مال حلال ہے یا کہ یہ مال حرام ہے۔ میرے عزیزو، ہمیشہ یاد رکھنا اس بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی سخت تلقین ہم سب کو فرمائی ہے کہ اپنے مال کے اندر حلال مال کو داخل کر لو، کبھی تم فراڈ نہ کرو، کبھی تم دھوکہ نہ دو۔ دنیا کے اندر اگر تم دھوکہ دو گے، یہ دھوکہ تمہاری دنیا کے ساتھ ساتھ تمہاری آخرت کو بھی تباہ کر دے گا۔ آج ہمارے بازاروں کے اندر حال یہ ہوتا ہے، بہت سے کاروباری لوگ ایسے ہوا کرتے ہیں جو بالکل 100% فراڈ کیا کرتے ہیں۔ پورا دن محنت کرنے کے بعد، پورا دن مشقت اٹھانے کے بعد اگر شام کو 500 روپے لے کر بھی آتے ہیں وہ حرام کا پیسہ لے کر آتے ہیں، بلا وجہ کی بازار کے اندر جا رہے ہیں اور اس اعتبار سے ایک دوسرے کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ یہ تجارت کا معاملہ ہمارے درمیان، اگر تمہیں حرام کھانا ہے تم خنزیر کا گوشت بیچ کر کھا لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم کسی کو دھوکہ دے کر کے مال اکٹھا کر دو۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہو رہا، بازاروں کے اندر آپ دیکھ لو، جانور خریدنے کے معاملے میں آپ کو ایسا بیوقوف بنائیں گے، 500 روپے حاصل کریں گے گویا کہ انہوں نے دنیا کو فتح کر لیا۔ وہ لوگوں سن لو، یاد رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف طور پر ارشاد ہے کہ وہ لوگ جو دنیا کے اندر حرام مال اکٹھا کرتے ہیں، جو دنیا کے اندر حرام لقمہ اپنے منہ کے اندر ڈالا کرتے ہیں، ان کی کوئی عبادت، وہ چاہے روزہ ہو، چاہے نماز ہو، دنیا کی کوئی بھی عبادت ہو، اللہ تعالیٰ منہ پر مار دیا کرتے ہیں، اس کی کوئی عبادت اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں قبول نہیں کیا کرتے۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بگاڑ 90% پر چل رہا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری نمازیں صحیح ہو جائیں، ہم اگر چاہتے ہیں کہ عبادات کے اندر ہمارا دل لگنے لگے، تو لوگوں سب سے پہلے اپنا رزق پاک کر لو، تم اللہ کی معرفت خود بخود حاصل کر لو، اللہ کا تعلق تمہارے اندر خود بخود آ جائے گا۔ لیکن وہ کب؟ جب آپ اپنے مال کو حلال کریں گے، اپنے روزی کو آپ حلال کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان لوگوں کے لیے جو ایمانداری کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، وہ لوگ جو اپنی تجارت میں جھوٹ نہیں بولتے، جو اپنی تجارت کو امانت داری کے ساتھ جوڑے رکھتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تاجروں کا مقام بیان کیا۔ آپ غور کریں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ تجارت کے اندر کوئی ثواب نہیں، میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، اتنا زیادہ ثواب ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ آپ اپنی تجارت کے ذریعے اللہ کے ہاں کتنا بڑا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔
کتنا بڑا مقام حاصل کر سکتے. ہم سب میں سے ہر شخص کر سکتا ہے. ہمارے لیے آسان ہے کرنا، کوئی دشواری نہیں، کوئی مشکل کا کام نہیں، ہم سب کے لیے آسان ہے. ہم سب تاجر ہیں، تجارت کرنے والے ہیں، لیکن اپنی تجارت کے اندر صرف تھوڑی سی چیزیں داخل کر لیں، یقین مانے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑا مقام عطا فرمائیں.